رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لوگوں نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اچھی طرح قرض بھی دیتے رہو، یعنی نیک نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے دو مطالبے کیے ہیں، ان کے اوپر دو حقوق عائد کیے ہیں، فرض قرار دیے ہیں. ایک حق یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور دوسرے یہ کہ مالی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. نماز جسمانی عبادت ہے جس میں پورا وجود اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. روزہ جسمانی عبادت ہے جس میں انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے. لیکن زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی عبادت بھی ہے. زکوٰۃ میں غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مال نکالا جاتا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف نفس کے اندر سے حرص اور بخل اور لالچ کو بھی کھرچ کر پھینکا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا اس سلسلے میں تو ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کیجیے اور ان کے لیے دعا کر دیجیے. حضرات، زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ صرف اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سسٹم اس امت کی خصوصیت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کو بھی یہ نظام دیا تھا. قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی بھر نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں. تو نماز اور زکوٰۃ یہ معاشرے انسانی کے لیے بنیادی پتھر ہیں اور ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک موقع پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر ارتداد کی لہر چل رہی ہو، لوگ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جا رہے ہوں اور ہر طرف لوگ اپنے دین کا سودا کر رہے ہوں، ایسے موقع پر دو چیزوں کو مکمل شکل میں نافذ کر دو. ایک نماز کو جماعت کے ساتھ اجتماعی شکل میں اور دوسرے زکوٰۃ کو اجتماعی شکل میں. ارتداد کی لہر تھم جائے گی، ارتداد کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ کا نظام بہت مؤثر ہے برائیوں کے دور کرنے میں بھی اور ایمان کی فضا قائم کرنے میں بھی. زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، لیکن اس کے تفصیلی احکام سن 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. زکوٰۃ کے بارے میں عام طور پر یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور پوری صراحت کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو اس کے ذریعے سے مال بڑھے گا، مال میں کمی نہیں آئے گی. حدیث پاک میں آیا ہے ما نقص مال من صدقہ، کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. اور
ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو کچھ تم بھی اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے طلب کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ تمہارے ان مالوں کو اللہ کے نزدیک اور بڑھانے والی چیز ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم دیتے ہو یہ اللہ کے یہاں بڑھانے والی چیز ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام مال کے اندر کمی کے لیے نہیں بلکہ مال کے اندر اضافے کے لیے، بڑھوتری کے لیے اور زیادتی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس سلسلے میں دلچسپی لیتا ہے اور اپنے مال میں اضافے کو ضروری سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ لفظی طور پر تو کہتے ہیں کسی چیز کے بڑھنے کو، پاک ہونے کو، بابرکت ہونے کو، لیکن معنوی طور پر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے اور ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، جو نصاب کو پہنچ جائے اور ضروریات زندگی سے زیادہ ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ مال جو ضروریات زندگی سے روزمرہ کے جو ضروریات ہیں ان سے زیادہ ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ باقاعدہ مال کی صراحت آئی ہے حدیث پاک میں اور قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ زکوٰۃ ہے سونے چاندی پر، زکوٰۃ ہے نقدی روپیے پیسے پر، زکوٰۃ ہے مال تجارت پر، زکوٰۃ ہے کاشتکاری چیزوں پر، زکوٰۃ ہے مویشیوں پر۔ یہ تمام تفصیلات ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں۔ جہاں تک سونے کی بات ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ موجودہ قیمت کے لحاظ سے 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، 87 گرام سونا کسی کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ خاص طور سے عورتوں کے پاس زیورات کی شکل میں یہ سونے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ تو ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب جہاں تک ہے تو اس کے بارے میں 52.5 تولہ چاندی، موجودہ وزن کے لحاظ سے 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس میں وہ 2.5% نکالنا ہے اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو دینا ہے جن کے مصارف متعین ہیں۔ اسی طرح سے مال تجارت ہے، جو تجارت کا مال ہے اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ سال گزرنے کا، کہ سال گزرا ہوا ہو اس مال پر وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ سال کے اولین حصے میں اور سال کے آخری حصے میں اگر مال تھا بیچ میں کچھ کمی ہو گئی تو پھر اس سے زکوٰۃ کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ مال کے ہر حصے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں بلکہ مجموعی طور پر مال کے حصے میں، سال کے اول حصے میں اور سال کے آخری حصے میں اگر مال برابر رہا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے قرض وغیرہ کو منہا کر کے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، صرف ایسے ہی زبانی کہہ دینے سے نہیں بلکہ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے مصارف میں تو قرآن کریم میں ان کے 8 مصارف ذکر کیے گئے۔ ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا بہت زیادہ غریب، یعنی جو روزانہ کنواں کھولتا ہے روزانہ پانی پیتا ہو تو بہت زیادہ غریب ہے، اس کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو غریب ہو یعنی صاحب نصاب نہ ہو، نصاب کی مقدار تک وہ نہ پہنچتا ہو تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے جو وصول کرنے والے متعین ہوتے ہیں ان کی اجرت بھی اس سے دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو مسافر ہیں اپنے وطن سے دور ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ جیلوں میں جو لوگ بند ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مجاہدین ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ دین کے طلب میں جو لوگ مشغول ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ متفرق مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مسلمان مالداروں سے یہ زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا اور مسلمان فقیروں کو دیا جائے گا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات، زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ دار کو یا قریبی تعلق دار کو دینے سے زکوٰۃ بالکل نہیں ادا ہوگی۔ اب کوئی اپنے ہی لڑکے کو، لڑکی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو اور کوئی تو زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اوپر دے، دادا پردادا، والد والدہ، نانا نانی کو کوئی دے تو اس سے زکوٰۃ بالکل نہیں ادا ہوگی۔ ایسے ہی مالداروں کو کوئی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی۔ یہ تفصیلات بہت ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے، یہ رمضان کے اخیر میں صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور صاحب نصاب پر تو واجب نہیں، لیکن اس وجوب کے لیے حولان حول یا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ ضروری مال، کچھ اضافی مال ہو تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے، ایک تو یہ ہے کہ روزوں کے اندر جو
कमी होती है उसकी तलाफी हो जाती है। दूसरे ये कि गरीबों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। और मौजूदा कीमत के लिहाज से तो 50 रुपये अगर निकाल दिए जाएँ तो सदक़े फ़ितर की ये इबादत अदा हो जाएगी और ये हुक्म अदा हो जाएगा। वैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जौ और किशमिश और खजूर के ज़रिए से इसमें 3.25 किलो लोग निकाला करते थे। इस ज़माने में 2 किलो गेहूँ जिनकी कीमत 50 या 60 रुपये होती है, अगर आप निकाल लें तो ये सदक़े फ़ितर का हुक्म अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला इस हुक्म को समझने और सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना